بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبریں آ رہی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ تک بھی پہنچی ہوگی کہ جہاز بھر بھر کے پاکستان سے ڈالر باہر بھیجے جا رہے ہیں، اور متعدد صحافی، باخبر صحافی اس کا ذکر بھی بارہا کر چکے ہیں۔ اس پر یقین کا ایک پس منظر ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے تین چار چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتانا چلوں کہ کل جس طرح کے ان کا ایک آرڈیننس پاس ہوا اور انڈین میڈیا نے جس انداز سے اس آرڈیننس کو کہ انہوں نے پاکستان کے تمام اثاثے بیچنے کے لیے آرڈیننس پاس کیا، تو انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ملک برائے فروخت ہے کوئی خریدار۔ اس خبر سے چونکہ ان کے حرکات ایسے ہیں، ان کا آرڈیننس ایسا ہے کہ دنیا آج ہمارے اوپر ہنس رہی ہے، دشمن ملک ہمارے اوپر ہیڈ لائنز بنا رہا ہے، سٹوریز کر رہا ہے۔ وہ خبر آپ کی نظروں سے گزری تھی۔ آج ایک اور خبر ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت جب آپ چور اور ڈاکو کو ملک کے اوپر مسلط کرتے ہیں تو اسی طرح چیزیں ہوتی ہیں کہ پاکستان سٹیل مل سے 10 ارب روپے کا میٹیریل چوری ہونے کا انکشاف، اور اس میں 27 جولائی کی شب درجنوں افراد کروڑوں کا تانبا اور تار لوٹ کر لے گئے۔ یہ خبر ہے، مطلب سٹیل مل سے 10 ارب کا میٹیریل جو ہے نا وہ اب چوری ہونے لگا۔ جب اوپر چور اور ڈاکو مسلط ہو، جو ضمانتی مسلط ہو ملک کے اوپر، جن کے اوپر فرد جرم عائد ہو کے ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ جب مسلط ہو تو باقی تو چھوڑے، ملک کے خزانے کا یہ کیا حال کر رہے ہوں گے۔ تو پاکستان کے تمام اثاثے بیچنے کے احکامات بھی آ رہے ہیں، عیاشیاں بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹیل مل کی بھی تاریخ ہے کہ زرداری کے دور میں سٹیل مل پہلی دفعہ خسارے میں گیا، اور نواز شریف کے دور میں پھر اس کو زنگ لگ گیا اور تالے لگ گئے۔ یہ نواز شریف کے دور میں تھا، اور اب جب یہ مسلط ہو گئے تو جو میٹیریل بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کی چوری کے انکشافات بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ریجیم چینج آپریشن، اور میں وہ پہلی جو آپ سے بات کی تھی اس کے اوپر آخر میں آتا ہوں، لیکن تین اور نکات ہیں جس کے اوپر بات ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جو ریجیم چینج آپریشن کی وجہ سے ملک پہ تباہ کاری کا آغاز ہوا، ایک ملک جو 6% جی ڈی پی گروتھ دے رہا تھا، ایکسپورٹس ریکارڈ دے رہا تھا، ریمیٹنسز ریکارڈ دے رہا تھا، انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ چل رہی تھی، پاکستان میں مختلف قسم کے فلاح کے پروگرام چل رہے تھے۔ جب یہ ریجیم چین آپریشن ہوا اور انہوں نے خود کو این آر او دے دیا، تو این آر او کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ اور اس طرح عمران خان آپ کو بارہا وارن کر چکا تھا، آپ کو بتا چکا تھا کہ این آر او جب پاکستان کے قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کو آپ سزائے کی بجائے اس کو معافی دے رہتے ہیں، تو پھر اس کی قیمت 22 کروڑ لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور 14 سال پاکستان کی مہنگائی کا 14 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں آج سے 14 سال پہلے جو مہنگائی وہ لے کے آئے تھے، آج جو امپورٹڈ حکومت نے وہ تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور پاکستان میں اس وقت نہ صرف روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی ہو رہی ہے، بلکہ روپے کی قدر کی میں نے بات کی تو 1 سال پہلے خبر تھی کہ پاکستانی روپی جو ہے ایمنگ ایشیاز ٹاپ 3 بیسٹ پرفارمنگ کرنسیز، یہ 1 سال پہلے کی خبر تھی عمران خان کے دور میں۔ آج کی خبر ہے پاکستان روپی بیکم سیکنڈ ورسٹ بیکمنگ کرنسی ان دی ریجن، یہ آج کی خبر ہے۔ تو کہاں پہ آپ جا رہے تھے ٹاپ پرفارمنگ پہ، کہاں پہ آپ آگے ہو کرنسی کو تباہ کر کے؟ یہ ریجیم چینج آپریشن سے مہنگائی بھی آتی ہے، آپ کی معیشت بھی ڈوب جاتی ہے، یہاں پہ چور اور ڈاکو بھی مسلط ہو جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ انڈسٹری بھی بند ہو جاتی ہے۔ اب لوگ یہاں پہ کوئی ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن والے سے پوچھے، باقی انڈسٹری پوچھے، ان کو آرڈرز کینسل کرنے پڑ رہے ہیں۔ بجلی کا بحران آپ نے دے دیا، بجلی اور گیس اتنا مہنگا کر دیا کہ وہ اپنی انڈسٹری چلانے کے قابل نہیں رہے، تو انڈسٹری بھی بند ہونے لگی۔ انڈسٹری بند ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کے ٹائم پہ تمام جو بڑی انڈسٹری تھی وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہی تھی۔ نواز شریف جو 2016 میں آپ اگر دیکھیں تو 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے تھے، وہ بھی عمران خان نے کھول دیے تھے، اور ابھی پاکستان کو آپ کس طرف لے کے گئے یہ میں نہیں بتا رہا، یہ آج کی خبریں آپ کو اس سے واضح ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب میں آ جاتا ہوں کہ جو جہازوں میں ڈالر بھر بھر کے یہ بات سامنے بار بار آ رہی ہے، اور اس کا ذکر ہے سوشل میڈیا پہ بھی ذکر ہے، متعدد صحافیوں نے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن اس پر یقین کرنے کے دلائل ہے اور ایک تاریخ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ
جو زرداری اور شریف خاندان، ان کے اوپر اگر ان کا آپ فیک اکاؤنٹس کا کیس زرداری کا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ملک کو لوٹا گیا اور اس پیسے کو کس طرح ان کے باہر کی جائیدادوں کے اوپر گارڈین میں، نیو یارک ٹائمز میں، جو BBC ہے، ان کی ڈاکومنٹریز بھی بنی ہے اور ان کی جائیدادوں کی تفصیلات بھی آئی۔ اس طرح شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کی ایک بڑی تاریخ ہے، اس میں آپ کو قاضی فیملی بھی یاد ہوگا، پھر آپ کو پاناما پیپرز بھی یاد ہوگا، پھر اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ بھی یاد ہوگا، پھر شہباز شریف کا آپ کو TT اسکینڈل بھی یاد ہوگا کہ ایک بندہ ملک سے باہر ہی نہیں گیا اور اس کے نام پہ جعلی ٹیٹیاں ہو رہی ہے، تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ آپ کو بے نظیر بھٹو کا فرزند زرداری جو وزیر سیر و تفریح ہے، جب یہ لندن میں پڑھتا تھا، اس کو فون جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہیں۔ تو یہ بھی حلال کا پیسہ ہوتا تو سب کو پتہ ہوتا، لیکن حرام کا پیسہ ہوتا ہے، باہر منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے اور اس سے پاکستانی قوم کا پیسہ باہر لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں قومی اسمبلی میں تھا اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس وقت کی حکومت نواز شریف کی تھی، جو آج کل اشتہاری اور مفرور ہے، اس کی حکومت تھی۔ اس کی جماعت کا بندہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بیان دیتا ہے، فلور آف دی ہاؤس بیان دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کس طرح لانچوں میں پیسہ بھر کے، ڈالر بھر کے کراچی سے پیپلز پارٹی والے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نون لیگ کا حکومتی نمائندہ اٹھ کے پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں کہ لانچے بھر کے پاکستان سے ڈالرز باہر بھجوائے جا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کے ان کے اوپر الزام لگا لیتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی نہیں کہتا کہ میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے منی لانڈرنگ نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی، اور دونوں جمہوریت کے لیے پھر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں نے لوٹا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بات بڑی تشویشناک ہے، لیکن اس وقت قوم دیکھ رہی ہے۔ کس سے تحقیقات کا سوال کریں گے؟ کیونکہ جو تحقیقات کرنے والا ڈاکٹر رضوان تھا، اس کی کس طرح موت ہو گئی، جو شہباز شریف کے کیس میں مرکزی جو تحقیقات کرنے والا بندہ تھا ڈاکٹر رضوان، ایک بہترین آفیسر تھا، اس کی کس طرح موت ہو گئی، اس کے اوپر بڑے سوال ہے۔ اس طرح جو ان کا منظور پاپڑ والا، جس کے نام پہ اس نے جعلی ٹیٹیاں لگائی تھی اور مرکزی کردار تھا شہباز شریف کے کیس کا، وہ دبئی میں مارا یا مردہ پایا گیا، وہ بھی چلا گیا۔ اس طرح ایان علی کیس کی جو منی لانڈرنگ کی بات ہوتی تھی کہ ایان علی ڈالر لے کے جاتی ہے، تو اس کیس کا جو تحقیقات کرنے والا آفیسر تھا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اور کیونکہ اوپر جو بیٹے ہیں، ایک تو جو تحقیقات کر رہی تھی ان کے ساتھ جو ہوا اس کی بھی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت حکومت میں، امپورٹڈ حکومت میں بیٹھے ہیں، جو ریجیم چینج آپریشن غلط دروازے سے، چور دروازے سے امریکی غلامی کر کے، امریکہ کے بھکاری بن کے مسلط کیے گئے ہیں، انہوں نے کام کیا کہ 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کرائے اور نیب میں جو ترامیم اس کے پر کاٹ کے انہوں نے کر دیا۔ تو اب تحقیقات بھی بندہ سوال نہیں کر سکتا کہ کس سے تحقیقات کرے۔ قوم تو مہنگائی سے جو ان کا برا حال ہے، ملک اللہ نہ کرے، قوم تو دیوالیہ ہو گئی ہے، ہو چکی ہے، اب اللہ نہ کرے ملک دیوالیہ کی طرف ہونے کی طرف جا رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ نقصان تو سب کا ہے۔ کب تک ہم ان چوروں اور ڈاکو کو اس طرح برداشت کرتے رہیں گے؟ ایک بھی اچھی چیز نہیں آ رہی۔ مطلب آپ اس سے اندازہ لگائے کہ وہاں پہ سندھ جو ہے وہ سیلاب کی کیا صورتحال ہے، لیکن سیلاب تو پورے پاکستان میں آیا ہوا ہے، لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ زرداری اور ان کی حکومت مصروف ان کی خدمت میں نہیں ہے، ریلیف میں نہیں، ایکٹیویٹیز میں نہیں، وہ مصروف ہے سندھ ہاؤس میں منڈی لگانے میں، پھر لاہور میں منڈی لگانے میں۔ وہی سندھ کا جو پیسہ لوگوں کے اوپر لگنا تھا، اس کو بیگوں میں بھر کے یہاں پہ ضمیروں کے سودے ہوتے ہیں، کیونکہ غلط طریقے سے آنا ہے، پھر کرپشن کرنی ہے، پھر قوم کا خون چوسنا ہے، پھر قوم کو لوٹنا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور میں کل بھی بتا چکا تھا کہ قوم کب تک ان کو معاف کرے گی، کب تک اس کے اوپر خاموش رہے گی۔ یہ حالات تو قابو سے باہر جا چکے ہیں۔ جب چور اور ڈاکو اور منی لانڈرز مسلط ہوں گے تو اس قسم کی باتیں تو ہوگی، اس کی تو ایک تاریخ ہے۔ تو جو ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں کیا گیا تھا، اس سے پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی رستہ ہے، وہ فوری اور شفاف انتخابات۔ اس سے ہی پاکستان آگے جا سکتا ہے، پاکستان کے مستقبل کا اختیار پاکستانی قوم کو دے دے۔ اور یہ پاکستان کا کہاں پہ معیار تھا، پیسہ، کرنسی ہماری مضبوط ہو رہی تھی، اب کرنسی سب سے بری ڈکلیئر ہوئی، 14 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا، ملک برائے فروخت ہے کوئی خریدنے والا، پھر اس کے ساتھ
سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگانے والے وہاں پہ وہ سیلاب میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہاز بھر بھر کے ڈالر پاکستان سے باہر لے جانے کی. میں نے آپ کو پورے بیک گراؤنڈ بنا دیا. ایان علی کیس آپ کو یاد ہے، فیک اکاؤنٹس کا، ٹی ٹی کا، اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ کا، بے نظیر کا فرزند زرداری کو فون کا، پھر اس کے ساتھ جو لانچے بھر بھر کے ڈالر لے جانے کی جو پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. تو سوال تو ہوں گے، قوم سوال پوچھے گی اور آپ کو جواب دینے پڑیں گے. پاکستان زندہ باد.